امی پلیز مجھے روکنے کی کوشش مت کریں، میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں، لوگوں کی تمسخرانہ نگاہوں اور طنزیہ رویوں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ میں اتنی بہادر اور مضبوط نہیں ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی رسوائی اور بے بسی کا تماشا دیکھ سکوں۔ بولتے ہوئے مشال کی آواز رند گئی تھی، آنسوؤں کا گولا جیسے حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے نچلے لب کو انتہائی بے دردی سے کچلتے ہوئے آنکھوں میں آئی طغیانی کو روکنے کی سعی کرنے لگی تھی۔ عشرت خانم نے اسے انتہائی دکھ اور صدمے سے پر نگاہوں سے دیکھا۔ مشال انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، وہ اس کا دکھ اور پریشانی دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اس وقت اسے اس حالت میں دیکھ کر ان کا کلیجہ گویا کٹ کر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ مشال میری گڑیا اچھی طرح سے رو لو، مت روکو اس سمندر کو جو تمہیں اندر ہی اندر ڈبو رہا ہے۔ امی کا اتنا کہنا تھا کہ مشال ان کے سینے سے بے اختیار انداز میں لگ کر بری طرح رو دی۔ یہ اچھا نہیں ہوا امی، ڈیڈی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے بہت ہرٹ کیا انہوں نے۔ آج پہلی بار مشال کے منہ سے ڈیڈی کے لیے شکوہ نکلا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مشال کے ساتھ ناانصافی اور بے رخی برتی تھی، اس نے کبھی اف بھی نہیں کی تھی، مگر آج اپنی سبک اور ہتک اور ٹھکرائے جانے کے احساس نے اس کے لبوں کو آزاد کر دیا تھا۔ مجھے ان سے ہرگز یہ امید نہیں تھی، اور الشپا، اس نے بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ امی میری اپنی بہن، میری چھوٹی بہن نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ جب میرے اپنوں نے ہی میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر میں سالار کو کیا دوش دوں؟ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے جو یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ آخر میں مشال خود کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے بولی تو عشرت خانم تڑپ کر رہ گئی۔ نہیں میری جان، تمہارے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، میری بیٹی دنیا کی سب سے اچھی اور پیاری بیٹی ہے۔ کمی تو سالار کی سمجھ اس کی عقل میں ہے جس نے تجھ جیسے ہیرو کو ٹھکرایا۔ وہ مشال کا سبھی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولی تو مشال اپنی بھیگی آنکھوں اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوئی۔ امی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ڈیڈی کو تو کبھی میری ضرورت تھی ہی نہیں، اچھا ہے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گی تو وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ مشال کے بکھرے بکھرے لہجے میں اس پر عشرت خانم کو بے پناہ دکھ اور بے تحاشا تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے مشال، تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں نہیں روکوں گی، مگر تمہاری ماں تمہارے لیے بہت اداس رہے گی بیٹا۔ میری خوشی میرے یہاں سے چلے جانے میں نہیں ہے امی، بلکہ یہ دوسروں کی خوشیوں سے مشروط ہے۔ مشال زخمی لہجے میں بول کر چھپاک سے باتھ روم میں چلی گئی تو عشرت خانم بے اختیار مشال کا دکھ محسوس کر کے رو دی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے الشپا، اپنی بہن کے منگیتر میں دلچسپی لیتے ہوئے اور پھر اسے شادی کی خواہش کا اظہار کر کے تم نے مجھے بے حد شرمندہ کیا۔ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ اوفو ماما، آپ خام خام اتنا ایموشنل ہو رہی ہیں۔ اور پہلی بات، سالار میں دلچسپی میں نے نہیں بلکہ سالار نے مجھ میں لی ہے۔ اس نے مجھے مشال کے مقابلے میں پسند کیا، اب اگر مشال اسے متاثر نہیں کر سکی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ویسے بھی مشال جیسے بور اور ڈل لڑکی کو شاید ہی کوئی پسند کرے۔ الشپا نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں پر کیوٹکس لگاتے ہوئے انتہائی پرزوم اور مغرور لہجے میں کہا تو عشرت خانم نے اسے فہمائشی نگاہوں سے گھورا۔ شاباش میری بیٹی شاباش، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ عشرت خانم کا کٹیلا طنز اسے تو جیسے آگ ہی لگا گیا تھا۔ What do you mean ماما؟ میں نے کیا چوری کی ہے؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ مشال کو ہمیشہ مجھ پر ترجیح کیوں دیتی؟ میں آپ کی سگی بیٹی اور مشال آپ کی بھانجی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں مانتی کہ مشال آپ کی سوتیلی بیٹی ہے؟ الشپا انتہائی چڑ کر چٹک کر بولی تو عشرت خانم کو بے تحاشا اشتعال آ گیا تھا۔ خبردار الشپا، اب تو میری مشال کے لیے ایک لفظ بھی مت بولنا، اور کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد تم نے مشال کو میری سوتیلی بیٹی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ عشرت خانم بہت ٹھنڈے مزاج کی حامل خاتون تھی، انہیں غصہ شاذ و نادر ہی آتا تھا، مگر جب آتا تو سب دم ساتھ لیتے تھے۔ الشپا اندر ہی اندر خائف ہو گئی۔ میں بس آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ پلیز مجھے گلٹی فیل مت کروائیں۔ تمہارا قصور واقعی کوئی نہیں ہے، قصور شاید میری تربیت اور خون کا ہے۔ الشپا کی بات پر وہ پشیمانی سے بولی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ الشپا چند ثانیے چپ سی رہ گئی تھی، پھر سر جھٹک کر کچھ گنگناتے ہوئے دوبارہ اپنے ناخنوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کا موبائل فون بج بج کر بند ہو چکا تھا، اس پل وہ نماز میں مصروف تھی۔ جو ہی اس نے رکعت ختم کی وہ جلدی سے اپنے موبائل فون کی جانب آئی۔ مشال ایک ذمہ دار ڈاکٹر تھی، اسے لگا کہ کہیں ہسپتال سے کوئی ایمرجنسی کال نہ آ گئی ہو۔ یہی سوچ کر اس نے تیزی سے اپنے موبائل پر آئی مس کال کو دیکھا تو سالار کا نام دیکھ کر چونکی تھی۔ یہ سالار مجھے کیوں فون کرے؟ وہ ابھی اتنا ہی سوچ پائی تھی کہ یکدم دوبارہ سے سالار کے کال آنے لگے۔ مشال نے خود کو کمپوز کیا اور یس کا بٹن دبایا۔ ہاں بولیں سالار، کیا کام ہے؟ کوئی کام تھا کیا؟ وہ اپنے لہجے کو سرسری سا بناتے ہوئے بولی، جب بھی سالار کے ادا کیے گئے جملے اسے سخت طیش میں مبتلا کر گئے۔ مشال، ہم نے اچھے دوستوں کی طرح اس رشتے کو باہمی رضامندی سے ختم کیا تھا نا، تو پھر تم الشپا کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہو، اسے پریشان کر رہی ہو؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں بھلا الشپا کو کیوں پریشان کرنے لگی؟ تو پھر آنٹی الشپا کو کیوں ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں؟ وہ بیچاری اتنی ہرٹ ہو رہی ہیں۔ سالار اس کی بات پر بے اعتبار انداز میں بولا تو مشال نے بھی تمام لحاظ اور مروت کو بالائے طاق رکھ کر اس کی طبیعت صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔
مسٹر سالار آفریدی، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ مجھے آپ اور آپ کی بیچاری الشبا سے کوئی مطلب، کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ مجھے آپ دونوں کے رشتے سے کوئی افسوس یا غصہ ہے۔ لہٰذا آپ دونوں اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں کہ مشال احمر پر کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ آپ نے منگنی توڑ دی اور میری بہن کو پسند کر کے اسے پرپوز کر دیا، فائن۔ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کو جو ٹھیک لگا وہ آپ نے کیا، مجھے آپ کے کسی عمل پر کوئی افسوس نہیں، کلیئر؟ اور ہاں، آئندہ اس طرح فون کر کے مجھ سے باز پرست کرنے کی جرات مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر انتہائی مشتعل انداز میں وشال نے فون بند کر دیا تھا۔ پھر گہری گہری سانس لے کر وہ خود کو کمپوز کرنے لگی۔ سالار آفریدی کے جملوں نے اس پر اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ مشال بوجھل دل اور مزمحل قدموں کے ساتھ ٹیرس کی جانب آ گئی۔ ٹھنڈی صبح اور تازہ ہوا کے جھونکوں نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ اسے بے ساختہ 6 ماہ پہلے کا وقت یاد آ گیا تھا۔ سالار آفریدی اس کے ڈیڈی کے دوست مختار آفریدی کا بیٹا تھا۔ مختار آفریدی سے ان کے گھریلو مراسم تھے۔ سالار آفریدی جب لندن سے اعلیٰ ڈگری لے کر پاکستان آیا تو اسے سنجیدہ اور سلجھی ہوئی مشال احمر بہت پسند آئی۔ چونکہ سالار آفریدی میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لہٰذا یہ رشتہ بآسانی قائم ہو گیا۔ دونوں منگنی کے بندھن میں بندھ گئے۔ مشال احمر ڈاکٹر تھی اور اپنے پروفیشن سے بے حد مخلص بھی۔ سالار آفریدی جب بھی اس کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام بناتا تو کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی۔ کبھی ہسپتال میں اس کی ڈیوٹی ہوتی تو کبھی کوئی ایمرجنسی آ جاتی، جبکہ سالار آفریدی چڑ کر رہ جاتا۔ ایسے میں الشبا سالار آفریدی کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتی۔ مشال، تمہیں روپوں پیسوں کی کیا کمی ہے بھلا؟ محض چند ہزار کے تم ہسپتال میں کیوں خوار ہوتی ہو؟ ایک دن سالار نے بے تحاشا تب کر کہا تھا، جس پر وہ بے پناہ حیران ہوئی تھی۔ سالار، کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے یہ شعبہ پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اپنایا ہے۔ اسی طرح کی باتوں پر ان دونوں کے درمیان اکثر بحث ہو جاتی تھی۔ سالار کی والدہ چونکہ بیمار رہتی تھی، لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ گھر میں جلد سے جلد بہو آ جائے۔ جب شادی کی بابت انہوں نے سالار سے بات کی تو سالار نے گویا دھماکہ ہی کر ڈالا۔ امی، میں مشال کی بجائے الشبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا۔ مشال اور میری عادتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری باتوں، ہماری سوچوں، یہاں تک کہ ہماری پسند و ناپسند کسی بھی نقطے میں کوئی مطابقت نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس الشبا مجھے اپنی لائف پارٹنر کے طور پر بے حد پسند ہے۔ سالار کی والدہ صالحہ بیگم پہلے تو ٹکر حیرت اور تحیر سے اسے دیکھتی رہی، پھر بے تحاشا غصے سے گویا ہوئی۔ رشتے جوڑ کر یوں توڑ دینا کوئی کھیل نہیں ہے سالار۔ مجھے تو اس بات پر بے پناہ حیرت ہے کہ مشال جیسی اعلیٰ صفات کی لڑکی تمہیں ناپسند کیسے ہو گئی؟ آپ کچھ بھی سوچیں امی، مگر میں مشال سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ احمر انکل سے میری اور الشبا کی بات کریں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو سالار؟ ان کی ایک بیٹی سے نسبت توڑ کر میں دوسری بیٹی کا ہاتھ کیسے مانگ سکتی ہوں؟ وہ اس بات پر سخت خفا ہوں گے۔ سالار کی بات انہیں اچنبھا لگی تھی۔ آپ اس بات سے پریشان مت ہو، احمر انکل بالکل خفا نہیں ہوں گے، الشبا ان کو ہینڈل کر لے گی۔ سالار نے اطمینان دلانے والے انداز میں بولا تو صالحہ بیگم محض اسے دیکھ کر رہ گئی، گویا وہ دونوں تو سب کچھ طے کیے بیٹھے تھے، اب ان کے کچھ کہنے کی کوئی گنجائش ہی کہاں رہ گئی تھی۔ پھر ایک شام اچانک سالار آفریدی مشال کے گھر چلا آیا تھا۔ آج حسن اتفاق سے مشال بالکل فارغ تھی۔ وہ سالار کو فون کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے دیکھ کر وہ خوشگواری سے گویا ہوئی۔ میں ابھی آپ ہی کو فون کرنے والی تھی، آئیے لان میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ مشال اسے لیے لان کی جانب آئی۔ اس پر مسٹرڈ اور مرون رنگ کے امتزاج کے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مشال ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ سالار محض ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ جبھی مشال کو سالار کی سنجیدگی اور غائب دماغی چونک آ گئی۔ کیا بات ہے سالار، کوئی پرابلم ہے کیا؟ آپ کچھ الجھے ہوئے لگ رہے ہیں، پلیز مجھے بتائیے کیا بات ہے۔ مشال کچھ پریشان ہو کر بولی تو سالار ایک دم الرٹ سا ہو کر بیٹھا، پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ایکچولی مشال، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں تو کیجیے، وہ جلدی سے بولی۔ مشال، امی میری شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ مشال سالار کی بات پر تھوڑا چیمپی پھر نگاہیں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی۔ تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم تو کوئی نہیں ہے، میں خود بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر… اتنا کہہ کر سالار ایک گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے رکا تو مشال نے کافی الجھ کر سالار کی جانب دیکھا۔ مگر کیا؟ مگر میں تم سے نہیں بلکہ الشبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سہولت سے اپنی بات مکمل کر گیا۔ مشال کو لگا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تو سالار ایک ہی سانس میں سب کہتا چلا گیا، میری اور تمہاری نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہاری دنیا صرف گھر سے ہسپتال اور ہسپتال سے گھر تک گھومتی ہے، جبکہ میں پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں، ایک ایسے لائف پارٹنر کے ساتھ جسے ڈریسنگ کا سینس ہو، لوگوں کو متاثر کرنے کا ہنر، اور جس کے مزاج میں شوخی اور شرارت ہو، جس کی رومانٹک طبیعت ہو، جو صرف میری قربت، میری چاہت کی متمنی ہو، نہ کہ مریضوں اور اپنے ہسپتال کے چکروں میں پڑی رہے۔ مشال کو اس پل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کا ریشہ انتہائی بے دردی سے کسی نے علیحدہ کر دیا ہو۔ اپنی ہتک اور یوں رعونت سے ٹھکرائے جانے کے احساس نے اسے برف کی مانند منجمد و سرد کر دیا تھا۔ سالار اپنا فیصلہ سنا کے وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ مشال بالکل ساکت و بے یقین سی وہیں بیٹھی تھی۔ ایک یکدم بے تحاشا دھواں اس کے اندر بھر گیا تھا۔ اس پل اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔
الشبہ اور سالار کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ احمد علی خان کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کی شادی تھی۔ انہوں نے تو گویا اپنی تجوری کا منہ کھول دیا تھا جب الشبہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انتہائی لگاوٹ سے بتایا تھا کہ سالار مشال سے نہیں بلکہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو احمد علی خان ایک پل کو خاموش ہوئے تھے، مگر دوسرے لمحے بولے، ٹھیک ہے، اگر سالار کو مشال سمجھ میں نہیں آئی اور تمہارے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ یہ بات الشبہ کی مانتے ہوئے بولے تو الشبہ کھل اٹھی، وہ ڈیڈی میں جانتی ہوں اسے مجھے معلوم تھا کہ آپ میری کوئی بھی بات نہیں ٹالیں گے۔ آئی لو یو ڈیڈی۔ آئی لو یو ٹو مائی سویٹ ڈاٹر۔ احمد علی خان مسکرا کر بولے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مشال کو ڈیگریڈ کیا تھا اور الشبہ کو اہمیت دی تھی۔ مشال نے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ یہی بات نوٹ کرتی آئی تھی، مگر کبھی اس بات کا ذکر اس نے عشرت خانم یا الشبہ سے نہیں کیا تھا۔ احمد علی خان سے بھی کوئی شکایت یا سوال نہیں کیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے اپنے باپ سے بے پناہ شکوہ ہوا تھا، کیونکہ اس بار اس کی عزت نفس، اس کے نسوانی پندار، اس کی انا پر حملہ ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید ڈیڈی اس بات پر انتہائی ناگواری اور غصے کا اظہار کریں گے، آخر وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، مگر ڈیڈی کے اس طرز عمل نے آج مشال کو بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے تحاشا روئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ احمد علی خان کی عادت کتاب پڑھنے کی تھی۔ اس وقت بھی وہ حسب معمول آرام دہ کرسی پر بیٹھے ورق بینی میں مصروف تھے، جبھی عشرت خانم بیڈ کی چادر درست کرتے ہوئے انہیں دیکھ کر گویا ہوئیں۔ احمد، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو الشبہ کی بات ماننی چاہیے تھی، آپ کو کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ اس فیصلے سے مشال کے دل پر کیا گزرے گی۔ عشرت، تم اس بات کو بار بار کیوں دہراتی ہو؟ اگر میں الشبہ کی بات ماننے سے انکاری ہو جاتا تو اس پر کیا گزرتی، اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے تم کو۔ احمد علی خان کتاب سے نگاہیں ہٹائے بغیر کافی چڑھ کر بولے، تو عشرت خانم سہولت سے چلتی ہوئی ان کے مقابل کرسی پر بیٹھ کر بولی، مشال آپ کی اپنی بیٹی ہے، آپ کا اپنا خون، آپ کی پہلی اولاد، آپ کی اور عفت خانم کا دوسرا وجود۔ اس بار احمد علی خان نے کتابوں سے نگاہ اٹھا کر انہیں اسپاٹ نظروں سے دیکھا، پھر دور سے کتاب بند کر کے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، یہ باتیں میں پہلے سے جانتا ہوں، تم کو بتانے کی یا یاد دلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، مگر شاید آپ یہ چیز ہر بار بھول جاتے ہیں کہ مشال آپ کی اس بیوی کی بیٹی ہے جس کو آپ خود سے بھی زیادہ چاہتے تھے، اور ہاں، یہی بات تو میں بھول نہیں سکتا کہ مشال میری اس عزیز جان ہستی کی اولاد ہے جس کے آنے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہر ناطہ توڑ کر دور چلی گئی تھی۔ احمد علی خان کٹیلے انداز اور سخت لہجے میں عشرت خانم کی بات درمیان میں اچک کر بولے تو بے ساختہ عشرت خانم سر تھام کر رہ گئی۔ کتنی کوشش کی تھی انہوں نے اس بات کو احمد کے دل و دماغ سے نکالنے کی، انہیں یہ سمجھانے کی کہ موت برحق ہے، کوئی نفس اس سے بچ نہیں سکتا، اور یہ کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے، انسان جتنی سانسیں لکھوا کر دنیا میں آتا ہے وہ اتنی ہی سانسیں دنیا میں پوری کرتا ہے۔ دراصل عفت خانم ان کی بڑی بہن تھی جو اپنے ماموزاد احمد سے کم عمری میں ہی منسوب تھیں۔ احمد عفت کو دل و جان سے چاہتے تھے اور ان کی تمام بے قراریوں اور بے تابیوں کی گواہ عشرت خانم تھی۔ وہ احمد علی خان کو خوب چھیڑتی تھیں، پھر جب دونوں شادی جیسے خوبصورت بندھن میں بندھے تو ان کی محبت اور زیادہ پختہ اور مستحکم ہو گئی، اور جب قدرت نے انہیں ایک پھول کے آنے کا اندیا دیا تو گویا دونوں کی خوشی کا جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا، مگر تقدیر کو تو کچھ اور ہی رقم کیے بیٹھی تھی۔ اینڈ ڈیلیوری کے وقت سنگین پیچیدگیوں کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ احمد علی خان ڈاکٹرز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے کہ ان کی زندگی عفت خانم کو کسی طور بھی بچا لیں، مگر شاید ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ چاند سی بیٹی کو جنم دے کر دارے فانی سے کوچ کر گئی۔ احمد علی خان کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، انہوں نے 6 ماہ تک اپنی بچی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، جسے عشرت خانم نے اپنے کلیجے سے لگا لیا تھا، جو ان کے پاس بھی پل بڑھ رہی تھی۔ جب مشال 1 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے مشال اور عشرت خانم کے لیے بے پناہ جذباتی لگاؤ کو دیکھ کر احمد سے عشرت خانم کو بیاہنے کا فیصلہ کیا، جسے دونوں نے ہی خاموشی سے قبول کر لیا۔ وہ احمد علی خان کی بیوی بن کر مشال سمیت ان کے گھر آ گئیں اور اگلے سال ان کے گود میں الشبہ نے آنکھ کھولی۔ احمد علی خان نے اپنی پدرانہ شفقت الشبہ پر بے دریغ لٹائی، وہ ان کی آنکھ کا تارا تھی، جبکہ مشال سے ان کا سلوک انتہائی اجنبیوں جیسا بیگانہ اور سرد تھا۔ یہ بات ان کے دل و دماغ میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ اگر مشال کی دنیا میں آمد نہیں ہوتی تو آج عفت خانم زندہ ہوتی، ان کے ساتھ ہوتی۔ صرف مشال کے وجود کی وجہ سے عفت نے ان زندگی سے تعلق توڑا تھا۔ تم ان فضولیات کو چھوڑو اور اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں دھیان توجہ دو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی رہے۔ احمد علی خان کی آواز نے انہیں کسی گہری سوچ سے چونکایا۔ آپ کی دوسری بیٹی یہاں سے جا رہی ہے، ایبٹ آباد کے کسی گاؤں میں چھوٹی سی ڈسپینسری ہے جو اس کے پروفیسر چلا رہے ہیں، انہیں اپنے گاؤں میں کچھ ڈاکٹرز کی ضرورت تھی۔ مشال سے کہا تو وہ وہاں جانے کو تیار ہو گئی۔ عشرت خانم بغور احمد علی خان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں، انہیں لگا کہ شاید حیران کے ساتھ شاید یہ خبر ان کے اسپاٹ دل پر کچھ اثر انداز ہو جائے، مگر انہیں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب احمد صاحب نارمل لہجے میں بولے، ہاں ٹھیک ہے، چلی جائے، وہ الشبہ کی شادی سے پہلے جا رہی ہے احمد۔ انہوں نے ایک بار پھر کمزور سے کوشش کی کہ شاید باپ بیٹی کو روک لے، مگر بے سود، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا کر بولے اور پھر اپنے بیڈ پر آرام کرنے کی غرض سے اٹھ کر چلے گئے۔ عشرت بیگم خاموشی سے صرف انہیں دیکھتی رہ گئی۔
اف اللہ سالار، میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا، کوئی اتنا بھی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ وہ ہال کی جانب آئی تو الشپا کی ہنسی سے بھرپور آواز اس کے سامان سے ٹکرائی۔ اس وقت الشپا سالار کے ہمراہ وہیں پر براجمان تھی، جبکہ امی چائے کی ٹرالی کی جانب متوجہ تھی۔ مشال نے ایک سرسری سے سلام کیا اور جواب کا انتظار کیے بنا امی کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں امی، آج میری نائٹ ہے، صبح انشاءاللہ آ جاؤں گی۔ مشال بیٹا، ایک کپ چائے تو پیتی جاؤ، امی محبت بھرے لہجے میں بولی۔ جبھی سالار نے الشپا کو مخاطب کیا، تم جیولری وغیرہ جلدی سے ڈیسائیڈ کر لو، اچھا ہے وقت سے پہلے کام ہو جائے۔ سالار کی بات پر عشرت خانم خوامخواہ خفیف سی ہو گئی، جبکہ پیچ اور وائٹ رنگ کے سادے سے سوٹ میں وائٹ کوٹ پہنے مشال نے اپنی ماں کی کیفیت کو نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اچھا امی جلدی سے بنا دیں۔ مشال الشپا سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھی تو چائے کی پیالی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے عشرت خانم نے بے اختیار مشال اور پھر الشپا کی جانب دیکھا۔ اس وقت الشپا بلیک فٹنگ کی جینس میں ملٹی کلر کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے چہرے پر میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ انتہائی سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے دھلے دھلائے چہرے سمیت مشال میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل لگائے انتہائی دلکش، دل فریب اور معصوم لگ رہی تھی۔ سالار، آج کی پارٹی میں کیا ڈریس اپ کروں؟ تم پلیز میری ہیلپ کرو، میں نے کچھ نئے ڈریسز لیے ہیں تو میں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر الشپا وہاں سے اٹھی تو سالار نے سائڈ کارنر میں رکھے میگزین کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ مشال نے خاموشی سے چائے کا کپ ختم کیا اور پھر عشرت خانم کو اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ سالار اس کے جاتے ہی میگزین اپنی جگہ پر رکھ کر عشرت خانم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مشال نے پوری طرح سے اپنی پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ پروفیسر صلاح الدین اس کے کالج میں مشال کو پڑھاتے تھے، ان کا تعلق ایبٹ آباد کے کسی گاؤں میں تھا، گاؤں سے تھا۔ جب تعلیم سے فارغ ہو کر مشال نے ایک مقامی ہسپتال میں جاب شروع کی تو پروفیسر صلاح الدین نے اسے اپنے گاؤں میں ڈسپنسری میں بطور ڈاکٹر تعینات ہونے کی آفر کی۔ اس وقت اس نے انہیں سہولت سے انکار کر دیا تھا، مگر اب وہ خود بھی راہ فرار چاہ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب کی عمر اب کافی ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے کالج کی جاب کو خیر آباد کہا اور اپنے آبائی گاؤں کی ڈسپنسری میں خدمات انجام دینے لگے۔ جب مشال نے خود ان سے وہاں آنے کو کہا تو وہ بے تحاشا خوش ہو گئے تھے۔ مشال بیٹا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، یہاں لوگوں کو علاج کی سہولتیں اتنی آسانی سے میسر نہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر راہیل کام کر رہے ہیں، مگر بطور لیڈی ڈاکٹر تم یہاں آ جاؤ گے تو عورتوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم ہو جائیں گی۔ سر، وہاں میری رہائش کا بندوبست تو ہو جائے گا نا؟ مشال ان سے استفسار کرتے ہوئے بولی۔ ارے بیٹا، تم اس کی بالکل فکر مت کرو، یہاں میرا گیسٹ ہاؤس ہے، تم آرام سے یہاں رہو گی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی تو کسی بھی چیز کی ضرورت تمہیں ہوگی تو تم مجھ سے کہہ دینا۔ پروفیسر صلاح الدین اسے اطمینان دلاتے ہوئے شفقت سے بولے تو مشال ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، میں اگلے ہفتے وہاں پہنچ رہی ہوں۔ یو آر موسٹ ویلکم بیٹا، تم مجھے دن اور ٹائم بتا دینا، میرا ڈرائیور تمہیں پک کر لے گا۔ تم ڈائریکٹ ایبٹ آباد پہنچو گی؟ آخر میں پروفیسر صاحب استفہامیہ لہجے میں گویا ہوئے تو مشال بہت سہولت سے بولی تھی، نہیں سر، میں یہاں سے اسلام آباد جاؤں گی، وہاں میرے ماموں رہتے ہیں، پھر ان کے بیٹے کے ساتھ بائی روڈ وہاں پہنچوں گی۔ اوکے بیٹا، جیسا تمہاری مرضی، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ پروفیسر صاحب کی بات پر اس نے ان سے اجازت لے کر فون بند کر دیا۔ مشال کے جاتے وقت عشرت خانم کی آنکھیں بھیگ جا رہی تھیں اور مشال ان کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ بھلا کوئی سوتیلی ماں بھی اتنا پیار کر سکتی ہے؟ بھلے وہ ان کی عزیز جان بہن کی بیٹی تھیں، مگر اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی بھی تو اولاد تھی۔ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی عشرت خانم، نہ انہیں عفت خانم سے کوئی حسد محسوس ہوتا اور نہ ہی مشال سے انہیں پرخاش تھی۔ وہ تو الشپا سے زیادہ اس سے محبت کرتی تھی، جس پر الشپا ان سے سخت نالاں رہتی تھی۔ مشال، اگر تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے، کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا بیٹا۔ عشرت خانم بار بار اسی بات کی تاکید کر رہی تھی۔ مشال ان کی بے قراری دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں امی، میں کوئی بچی تو نہیں ہوں نا، اور پھر میں کون سا 7 سمندر پار جا رہی ہوں؟ وہ نرمی سے ان کے دونوں بازوں کو تھامتے ہوئے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، میں ماں ہوں بیٹا، اولاد چاہے کتنی ہی بڑی اور سمجھدار ہی کیوں نہ ہو جائے، ماں کا دل ہمہ وقت اپنے بچوں کے فکر و خیال میں الجھا رہتا ہے۔ امی، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسی ماں ملی۔ مشال ان کے سامنے 2 زنوں بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ کو تھام کر محبت بھرے لہجے میں بولی تو عشرت جہاں نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، میں بھی تو کتنی خوش نصیب ہوں جسے تم جیسی پیاری بیٹی ملی ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ اسے دم الشپا اندر داخل ہوئی تھی، نہ جانے کیوں یہ منظر اس کے اندر جیسے آگ سا لگا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ مشال نے اس کی ماں پر جیسے قبضہ کر لیا ہو۔ الشپا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اور اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ مشال اس کی سگی بہن نہیں ہے، وہ مشال سے کھنچ سی گئی۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو مشال پر اپنی ممتا اور توجہ اور پیار لٹاتی دیکھتی تو مشال سے بری طرح چڑ جاتی۔ اس نے آج تک مشال کو اپنی بڑی بہن تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو ذرا صالحہ آنٹی کا فون سن لیجیے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ الشپا مشال کو چپتی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کافی ناگواری سے بولی تو عشرت خانم میں ابھی آئی کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ الشپا بھی ایک نگاہ غلط مشال پر ڈال کر وہاں سے پلٹ گئی۔
मिशाल इस्लामाबाद मामों के घर आई तो वहाँ उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वो काफ़ी सालों बाद यहाँ आई थी। मेडिकल की टफ पढ़ाई की वजह से वो ज़्यादा आती जाती नहीं थी, जबकि अलिशबा कई दफ़ा आ चुकी थी। 2 दिन मामों ने ज़बरदस्ती उसे अपने घर में रोका था। तीसरे दिन वो अपने मामोजाद भाई अरसलान के हमरा एबटाबाद के लिए निकल गई थी। इस्लामाबाद से एबटाबाद का सफ़र बहुत खुशगवार था। तकरीबन 4 बजे वो एबटाबाद के करीबी गाँव में दाखिल हुए थे। मिशाल पहली बार यहाँ आई थी। गाँव काफ़ी बड़ा और बेपनाह खूबसूरत था और फिर एबटाबाद शहर से बहुत नज़दीक भी था। मिशाल प्रोफेसर सलाहुद्दीन के घर बासानी पहुंच गई थी। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। तकरीबन आधे घंटे बाद आधा घंटा बैठकर अरसलान ने इजाज़त चाही। अरे बेटा, अभी तो इतना सफ़र तय करके आए हो तुम और उल्टे पाँव ही वापस रवाना हो रहे हो। आज रात यहीं रुक जाओ। प्रोफेसर सलाहुद्दीन खुश अखलाकी से गोया हुए तो अरसलान भाई ने सहूलत से माजरत करते हुए कहा, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, मगर मेरा इस्लामाबाद जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ काम है जो मैं अधूरे छोड़ कर आया हूँ। अरसलान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर आप मुझे छोड़ने के लिए आए। मिशाल ममनूनियत भरे अंदाज में बोली तो अरसलान भाई उसे मोहब्बत से देखते हुए गोया हुए, गुड़िया, बहनें भाइयों का शुक्रिया अदा नहीं करती और फिर ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अरसलान भाई सबसे इजाज़त लेकर रवाना हो गए तो प्रोफेसर साहब मिशाल को गेस्ट हाउस ले आए। 2 बेडरूम का जदीद तर्ज का बना गेस्ट हाउस बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में लकड़ी का बना हुआ था, जहाँ ज़रूरी इस्तेमाल की तमाम चीज़ें मौजूद थी। मिशाल को गेस्ट हाउस बहुत पसंद आया। सामने की खिड़की से तहादे निगाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई दे रहा था, जबकि सरू कद खूबसूरत दरख्त और उनमें लगे मुनफरिद फल और फूल बहुत भले मालूम हो रहे थे। शफाफ धुला निखरा आसमान उसे यहाँ से इतना करीब महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपना हाथ बढ़ाकर आसमान को छू लेगी। गेस्ट हाउस से कुछ फासले पर बल खाती सड़क रवां दवां थी, जो चारों जानिब से फूलों से ढकी हुई थी। मिशाल बेटा, ये ज़ीनत बीबी है, इस गेस्ट हाउस के चौकीदार की बीवी, और ये यहाँ तुम्हारे पास ही रहेंगी, तुम्हारे सब काम यही करेंगी। 40 साल के लगभग की उधेड़ उम्र फरबही माइल औरत से प्रोफेसर साहब ने मिशाल का तारुफ करवाया तो ज़ीनत बीबी ने झट उसे सलाम कर डाला। मिशाल ने भी वालेकुम अस्सलाम कहा। तब प्रोफेसर सलाहुद्दीन मिशाल को मुखातिब करके बोले, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ज़ीनत बीबी से कह सकती हो, फिर मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अब तुम फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो, मगर आज रात का खाना और कल का नाश्ता तुम हमारे साथ करोगी। अरे सर, कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं है, मिशाल ने इनकसारी से कहा। तो प्रोफेसर साहब कतियत भरे लहजे में बोले, तुम कल जो चाहे पका लेना, मगर आज रात तुम हमारे साथ खाना खा रहे हो। ओके सर, मिशाल हंसते हुए बोली तो प्रोफेसर साहब मुतमईन होकर वहाँ से चले गए, जबकि मिशाल ज़ीनत बीबी की मैयत में अपने कमरे की जाने बढ़ गई। अगली सुबह मिशाल डिस्पेंसरी गई तो वहाँ सभी ने उसे खुले दिल से खुशामदीद कहा था। फिर दोपहर गए तक वो ख़वातीन और बच्चों के साथ मसरूफ़ रही। दिन का खाना भी उसने वहीं खाया। डॉक्टर राहील और दीगर स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव थे। शाम ढले वो गेस्ट हाउस की जानिब लौटी और जो ही अंदर दाखिल हुई, ज़ीनत बीबी ने बड़ी मुस्तैदी से उसके हाथों में थमी चीज़ें संभाली और चाय बनाने के गर्ज से वहाँ से चलती बनी। मिशाल ने सबसे पहले जाकर गर्म पानी से शॉवर लिया, फिर कदरे गर्म सूट पर हल्की मोटी सी शॉल शानों पर डालकर सिटिंग रूम में चली आई जहाँ ज़ीनत बीबी गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ उसके मुंतज़िर थी। अरे वाह ज़ीनत बीबी, चाय के साथ पकौड़े, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिशाल खुश होकर गोया हुई तो ज़ीनत बीबी मुस्कुराने लगी। बीबी साहिबा, आपको जो कुछ भी पकवाना हो वो मुझे बता दिया करें, मुझे सब पकाना आता है। आज तो मैंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से कढ़ाई गोश्त और सादे चावल पका लिए, खाने के वक्त गर्म रोटी भी डाल दूँगी। हाँ ठीक है, मुझे चिकन कढ़ाई अच्छी लगती है। वैसे तो कोई स्पेशल डिश ऐसी नहीं है जिसकी मैं फरमाइश करूँ, तुम खुद ही अपनी मर्ज़ी से जो चाहो पका लिया करो, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मिशाल चाय की चुस्की लेते हुए बोली तो ज़ीनत बीबी महज सर हिलाकर वहाँ से चली गई। चाय से फारिग होकर मिशाल ने इशरत खानम को फ़ोन मिलाया तो दूसरी ही बेल पर उन्होंने फ़ोन पिक कर लिया। अम्मी, आपने तो फ़ौरन ही मेरा फ़ोन उठा लिया, क्या कर रही थी? मिशाल मुस्कुराते हुए गोया हुई तो इशरत खानम मखमूम लहजे में बोली, अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी। उनका उदास और भीगा लहजा महसूस करके मिशाल परेशान सी हो गई। अम्मी, अगर आप उदास होंगी तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाऊँगी। मिशाल, मेरी जान, ज़िंदगी में पहली बार तुम मुझसे इतनी दूर गई हो ना, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ दिन में ख़ुद को एडजस्ट कर लूँगी। इशरत खानम उसे वजाहत देते हुए बोली, अम्मी पक्की बात है ना, आप ख़ुद को संभाल लेंगी, यूँ इस तरह से मेरे लिए उदास नहीं होंगी? मिशाल ने उनसे इस्तफसार किया तो वह हंसकर गोया हुई। हाँ मेरी जान, मैं सेट हो जाऊँगी और फिर तुमसे फ़ोन और स्काइप पर भी तो बात होती रहेगी। अच्छा ये बताओ कि आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा अम्मी। फिर वो आज के दिन के तमाम रुदाद उन्हें सुनाने लगे। इशरत खानम इंतहाई दिलचस्पी से उसे सुने गई। एबटाबाद का मौसम बहुत हसीन हो रहा था। आती सर्दी की गुलाबी परियों ने वादियों में डेरा डालना शुरू कर दिया था। दिन में सुनहरी धूप में हल्के हल्के खून की बेहद भली मालूम होती थी। अलबत्ता शाम ढले ठंडक में इजाफा हो जाता था। सर्दियों का मौसम उसे हमेशा से पसंद रहा था। वो यहाँ आकर मुतमईन थी।
سالار اور علیشپا کی جانب سے کافی حد تک دھیان ہٹ گیا تھا۔ آج اتوار تھا۔ زینت بی بی نے اسے مزیدار آملیٹ کے ساتھ گرما گرم پراٹھوں کا ناشتہ کرایا تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر انابی شال اپنے وجود پر لپیٹ کر گیسٹ ہاؤس کے باہر بنے چھوٹے سے دل فریب باغیچے میں کرسی بچھا کر بیٹھ گئی۔ پرکیف سے حدت اور نرمی لیے دھوپ کی شعاعیں اس کے وجود کو پرسکون حرارت بخش رہی تھی۔ وہ میگزین کے ورک کردانے میں مصروف ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بچے کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ آپ گندے ہیں، میں آپ سے خفا ہوں، آپ پرامس توڑ دیتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مشال نے اس آواز پر بے اختیار گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے سے تقریباً 5 سال کی عمر کا انتہائی پیارا اور کیوٹ بچہ آتا دکھائی دیا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آتا کوئی شخص گویا اس کو منانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ آلیان، تم ایک بار ٹھہر کر میری بات تو سن لو یار، وہ شخص منت آمیز لہجے پہ بولا تو وہ بچہ اچانک اپنی جگہ فریز ہو گیا۔ خضر ایمان خوش ہو گیا تھا کہ آلیان نے کم از کم بریک تو لگایا، ورنہ وہ اتنی دور سے یوں ہی خراما خراما اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ حالانکہ آلیان اس شخص کی منت پر نہیں بلکہ مشال کو دیکھ کر رکا تھا، جبکہ خضر ایمان بوگن ویلیا کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے مشال کو اب تک دیکھ نہیں سکا تھا۔ گڈ بوائے، تو میری جان بات یہ ہے کہ ہیلو، آئی ایم آلیان اور میں کلاس 1 میں پڑھتا ہوں۔ وہ بچہ مشال کو دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر بولا تو وہ بے اختیار مشال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر ننھا سا ہاتھ ہولے سے تھام لیا۔ آئی ایم مشال، ڈاکٹر مشال۔ خضر ایمان کے سماعت سے نسوانی آواز ٹکرائی تو وہ متعجب سا ہو کر تھوڑا قریب آیا۔ مشال اب پوری طرح اس کی نگاہوں کی گرفت میں آ گئی تھی۔ آف وائٹ ڈھیلی ڈھالی کرتی پر انابی ٹراؤزر پہنے، جبکہ انابی ہی شال اوڑھے وہ اسے یہاں کی مقامی ہرگز نہیں لگی تھی۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کے کتنے بیبی ہیں؟ آلیان کے سوال پر مشال کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ کھل کر ہنسی، ابھی تک اس کی نگاہ خضر ایمان پر نہیں پڑی تھی۔ میں اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتی ہوں اور میری بیبی نہیں ہے، وہ گیسٹ ہاؤس کی جانب اشارہ کر کے خوشگواری سے بولی تو آلیان یکدم بے پناہ پریشان ہو گیا۔ کیوں، آپ کی بیبی کیوں نہیں ہے؟ آلیان کے سوال پر مشال نے سٹ پٹا کر جو ہی نگاہیں دوسری جانب اٹھائیں تو انتہائی گریسفل سے شخص کو خود پر نگاہیں مرکوز کیے پایا۔ اسی دم خضر ایمان آلیان کی جانب متوجہ ہوا۔ آلیان، چلیے اب گھر چلیے، دادی آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ نو نو نو، میں گھر نہیں جاؤں گا، وہ ضدی انداز میں سر زور زور سے نفی میں ہلا کر بولا۔ تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو آلیان، اب میں تمہاری پٹائی کر دوں گا، سمجھے؟ خضر ایمان عاجز سا ہو گیا تو وہ غصے میں بولتا جو ہی آلیان کی جانب بڑھا تو آلیان جلدی سے لپک کر مشال کی گود میں بیٹھ گیا۔ مشال کو آلیان کی صدا پر بے تحاشا پیار آیا۔ اس نے بے اختیار چٹاچٹ اس کے سیب جیسے سرخ گالوں کو چوم ڈالا، جبکہ اس عمل کو خضر ایمان نے خاصی ناگواری سے دیکھا تھا۔ آلیان، میں نے آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا کہ اس طرح اجنبی لوگوں کے پاس نہیں جاتے؟ نہ جانے کیوں مشال کو خضر کی بات کافی بری لگی تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو کسی شکل سے کوئی بچہ چرانے والی لگتی ہوں؟ کسی کے ارادے اور نیت اس کے چہروں پر لکھے نہیں ہوتے۔ خضر ایمان رکھائی سے آلیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے مشال کی گود سے ایک جھٹکے سے اتارتے ہوئے بولا تو مشال اچھی خاصی سلگ گئی۔ میں یہاں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر مشال احمر نام ہے میرا۔ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ اوکے، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ کندھے اٹھا کر اتنے روڈ انداز میں بولا کہ مشال منہ کھولے محض اسے دیکھتی رہ گئی۔ بادامی رنگ کے شلوار سوٹ میں شانے پر براؤن مردانہ شال ڈالے وہ اسے خاصا مغرور اور بد دماغ لگا تھا۔ اب تو کافی بد اخلاق معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ سینے پر دونوں بازوؤں کو باندھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ کیا مجھ پر ریسرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ خضر اپنی براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتا ہوا بولا تھا تو مشال احمر چند ثانیے کے لیے گڑبڑا سی گئی۔ میں کیوں آپ پر ریسرچ کرنے لگی؟ مجھے کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ تو ٹھیک ہے، کیجیے اپنا کام، یہ کہہ کر وہ آلیان کو ایک ہی ٹسٹ میں اپنی گود میں بھر کر وہاں سے پلٹا، جبکہ مشال ہونک سی وہیں کھڑی اس کے انداز پر غور کرتی رہ گئی۔ پھر 2 حرف بھیج کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر میگزین بینی کرنے لگی۔ وہ صبح سے ڈسپینسری میں مصروف تھی، تھوڑی سی فرصت میسر آئے تو وہ کرسی پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی کی قدموں کی آواز پر بے ساختہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی آلیان کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مشال کو اسے دیکھ کر انجانے سے خوشی ہوئی تھی۔ ارے آلیان بیٹا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں خان بابا کے ساتھ آیا ہوں، اسپیشلی آپ سے ملنے، حالانکہ پاپا مجھ پر خفا ہو رہے تھے، وہ بھول پن سے بولا تو مشال کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ مشال نے اسے اپنے پاس بلایا اور گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، تو بیٹا آپ کو اپنے پاپا کو خفا نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ مگر مجھے آپ سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں نا، میں آپ کو اپنے برڈز دکھاؤں گا اور میرے پاس بہت سارے بہت اچھے اچھے ٹوائز بھی ہیں۔ آلیان مشال کی جانب رخ موڑ کر بولا تو مشال مسکرا کر بولی، اگر میں آپ کے گھر چلی جاؤں گی تو یہاں مریضوں کو کون دیکھے گا؟ مشال کی اس بات پر آلیان سوچ میں پڑ گیا تھا، پھر کچھ دیر بعد خوش ہو کر بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کا ویٹ کر لیتا ہوں، جب آپ کی چھٹی ہو جائے گی تو پھر ہم ساتھ گھر چلیں گے۔ مشال اس کی بات پر ہنس دی، پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، آج نہیں جانوں، میں پھر کبھی آپ کے گھر آ جاؤں گی آپ کے برڈز اور ٹرائز دیکھنے کے لیے۔ آلیان مشال کے انکار کرنے پر منہ پھلا کر اس کی گود سے اتر گیا۔
आलियान तुम खफा हो गए मुझसे? जी हाँ, सख्त खफा हो गया हूँ मैं आपसे। मैंने दादी दादा और सबको बता दिया था कि मैं मिशाल को लेने जा रहा हूँ। वो नाराज़गी वाले लहजे में बोला तो मिशाल उसे दिलचस्पी से देखते हुए गोया हुई, मैं आपकी सिर्फ मिशाल हूँ, मिशाल आंटी नहीं हूँ। नहीं, आप आंटी नहीं है। पापा कहते हैं कि आंटी गंदी होती हैं और आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आप आंटी नहीं हैं। उसे बड़ों की तरह समझाते हुए बोला तो मिशाल ने उसे महसूस को निगाहों से देखा। अभी वह मजीद कुछ बोलती कि उसे दम खिजर की गंभीर गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी थी। आलियान, मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ नहीं आना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, बहुत ज़िद्दी हो गई हो तुम। खिजर की सख्त सरजनिश पर आलियान सहम गया। मिशाल को बेख्तियार उस बददिमाग सरफिरे शख्स पर गुस्सा आ गया। आलियान छोटा, आप उससे नरमी से भी बात कर सकते हैं। मैं आलियान का बापू, मुझे मालूम है कि अपने बेटे से किस तरह बात करनी है। बराए मेहरबानी आप मदाखलत से परहेज़ करें, वह हनूज़ अंदाज में बोला तो मिशाल भी पूरी तरह मैदान में उतर आई। हैरत है कि एक बच्चे का बाप होकर भी आपको बच्चे की नफ्सियात नहीं मालूम कि बच्चों को किस तरह हैंडल किया जाता है। ये तो आपको आता ही नहीं है। अच्छा, तो आप अब मुझे बच्चों की नफ्सियात की बाबत सिखाएंगी? वो इस्तेहज़ाइया लहजे में बोला तो मिशाल ने इतराने वाले अंदाज में कहा, फ़िलहाल मेरा ऐसा मूड नहीं है। खुद पर बहुत जोम है आपको। ब्लैक शलवार कुर्ते पर ऑफ वाइट शॉल कंधे में डाली, आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस पहने, घनी मूछों तले अनाबी लबों को भींच कर वो अपने दोनों बाजुओं को सीने पर बांधते हुए तमस्खराना निगाहों से देखते हुए बोला, जोम नहीं है, यकीन है अपने आप पर। वो भी खुद एतमादी से उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, जबकि आलियान बड़ी दिलचस्पी से दोनों की नोक झोंक मुलाहिजा कर रहा था। काफ़ी पुराना तरीका है दूसरों की तवज्जो हासिल करने का। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला तो मिशाल ने पहले उसे ना समझी वाले अंदाज में देखा, फिर उस बात उसकी समझ में आई तो गोया उसके तलवे पर लगी और सर पर बूझी। क्या क्या मतलब है आपका? मैं आपकी स्टूपिड से तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। डीप रेड कलर के गर्म शलवार सूट पर काही ग्रीन शॉल ओढ़े गुस्से से लाल भभू का चेहरा लिए वो अपनी शहादत की उंगली उसकी जानिब उठाते हुए तिल मिलाकर बोली। उसी पल खिज़र ईमान ने उसे काफ़ी गहरी निगाहों से देखा, फिर उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर आलियान को अपने गोद में बिठाते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर आपका मतलब तो यही था। मिशाल मेज़ पर हाथ मारते हुए तैश से बोली, आप खौमखा में जज्बाती हो रही हैं डॉक्टर साहिबा। ओह, मैं जज्बाती हो रही हूँ? आप कितनी फजूल। ओह, मैं जज्बाती हो रही हूँ? आपकी इतनी फजूल सी बात पर मुझे तो हंसना मुस्कुराना चाहिए ना। मिशाल खिज़र की बात पर तंजिया मुस्कुराते हुए बोली, तो आप वाकई ऐसी कोई कोशिश नहीं करी थी? खिज़र उसे जानबूझ कर चिढ़ाने की गर्ज से बोला था तो मिशाल का तिलमिलाता अंदाज उसे बेहद महसूस कर रहा था। वह मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता सख्त बुरा लगा। मिशाल आलियान से मुखातिब होकर गोया हुई, बेटा तुम अपने पापा का इलाज करवाओ, ये मुझे ठीक नहीं लग रही। उसके बाद पर आलियान गर्दन मोड़कर खिज़र को देखते हुए बोला, बाबा पापा आप मिशाल के साथ लड़ाई ना करें वरना ये आपको इंजेक्शन लगा देंगे। अपने तई उसने खिज़र को डराया था। खिज़र के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। उस पर मुस्कुराता हुआ खिज़र बहुत प्यारा और मासूम सा लगा, बिल्कुल आलियान की तरह। मिशाल गैर इरादी तौर पर उसे मुस्कुराता देखी गई, जबकि उसी पल अचानक खिज़र ने उसकी जानिब देखकर उसे बुरी तरह खफीफ कर दिया। शुक्र हुआ कि चपड़ासी ने किसी मरीज़ के आने की खबर दी। ओके आलियान बेटा, अब आप घर जाओ, कोई मरीज़ आया, मुझे उसको चेक करना है। मिशाल आलियान से मुखातिब होकर बोली तो आलियान फरमाबरदारी से ओके कहकर खिज़र के हमरा बाहर निकल गया। उसी समय खातून छोटे से बच्चे के हमरा अंदर आई तो उसने अपनी तमाम तवज्जो उसकी जानिब मबजूल कर दी। दूसरे दिन आलियान फिर आधमका छुट्टी होने के सबब वो गेस्ट हाउस के करीब ही बनी छोटी सी मसनूई झील के पास चहलकदमी में मसरूफ़ थी। फिजा से धूप की रोशन चमकदार चादर होले होले सरक रही थी, जबकि सांवली पुरकशिश शाम दर पर खड़ी आसमान पर छाने की मुंतज़िर थी। आलियान को सामने देखकर वो हमेशा की तरह खुश हो गई थी। पता है मिशाल, आज पापा ने मुझसे खुद कहा कि अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलना है तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम उनकी इजाज़त से यहाँ आए हो। मिशाल उसकी प्यारी सी नाक को खींच कर बोली, फिर उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई मगर खिज़र उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। बेटा आप अकेले तो नहीं आ गए? आपके पापा कहाँ हैं? वो कतरे परेशान सी होकर पूछने लगी। नहीं मिशाल, पापा को इस तरफ अपना कोई दोस्त मिल गए हैं, वो उनसे बातें कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ देख लिया था इसलिए मैं यहाँ आ गया। आलियान दाएं जाने इशारा करते हुए बोला तो मिशाल मुतमईन सी हो गई। फिर काफ़ी देर वो दोनों बातें करते रहे। आलियान एक समझदार बच्चा होने के साथ साथ बहुत मासूम और भोला था। आलियान तुमने मुझे सबके बारे में बताया, दादा दादी फुफ्फो नानी खाला, मगर अपनी ममा के मतलब तो कोई बात नहीं की। मिशाल उससे यूं ही पूछ बैठी इससे पहले कि आलियान कोई जवाब देता अकब से खज़र की आवाज़ उभरी। मेरा ख्याल में आलियान आज के लिए इतना काफ़ी, अब घर चलो, वैसे भी सर्दी बढ़ रही है, दादी भी इंतज़ार कर रही होंगी। मिशाल आप प्लीज़ हमारे साथ घर चले ना। आलियान खज़र की बात सुनकर उसकी जानिब मतवज्जह होकर मिन्नत आमेज़ लहजे में बोला, आज नहीं फ्रेंड, फिर किसी और दिन। वो उसे प्यार करते हुए बोली तो खिलाफ तवक्को वो जल्द मान गया। ओके
आलियान बेटा, गार्डन की तरफ खान बाबा खड़े हैं, तुम उनके साथ खड़ जाओ, पापा को कुछ काम है, वो थोड़ी देर बाद घर आते हैं। खजर ने कुछ फरलांग पर खड़े एक मोहम्मद से शख्स की जानिब इशारा किया तो वो ओके बोलकर और मिशाल को बाय करके वहाँ से चला गया। जब ही खजर मिशाल की जानिब मतवज्जे हुआ, देखिए डॉक्टर साहिबा, आलियान मेरा इकलौता बेटा और मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़ात से उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे और वो हर्ट हो जाए, इसलिए बेहतर है कि आप उससे घुलने मिलने की कोशिश मत करें। जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी ज़ात से आलियान को तकलीफ़ क्यों पहुँचने लगी? वो कदरे हैरत में घिर कर खासी नागवारी से बोली तो खजर गहरी सांस खींच कर उसे पुरसोच निगाहों से देखते हुए गोया हुआ, देखिए आप यहाँ दूसरे शहर से बतौर लेडी डॉक्टर आई हैं, कल करां को वापस अपने घर और शहर चली जाएंगी। आलियान बहुत हसास और मासूम है, अगर वो आपसे अटैच्ड हो गया तो आपके जाने पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा और फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। पहली बार खजर के साथ नरम लहजे में बातें कर रहा था। आप मिशाल सोच में पड़ गई। कदरे तवक्कुफ के बाद वो बोली थी, आपकी बात ठीक है, मैं यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं आई हूँ, मगर आलियान को मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो इतने प्यार और मोहब्बत से मुझसे मिलने आता है। अब अगली बार आए तो आप उसे डांट दीजिएगा। खजर की बात पर वो चिड़ी थी। आप भी कमाल करते हैं, मैं आलियान को बिना किसी कसूर के कैसे डांट सकती हूँ? ये मुझसे नहीं होगा, वो साफ इनकार करते हुए बोली तो खजर ने उसे गहरी निगाहों से देखा, फिर हुक्मिया लहजे में बोला, आप उसको डांटेंगे भी और अपनी फ्रेंडशिप भी ख़त्म करेंगी। मिशाल खजर के धौंस भरे अंदाज पर तिल मिला कर रह गई। अजीब आदमी हैं आप, कहीं के थानेदार हैं आप जो इस कदर रोब से मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आलियान मुझसे ना मिले तो आप ही उसे रोकने का तरीका निकालें, मेरे कंधे पर बंदूक रख कर क्यों चला रहे हैं? मिशाल के रुखाई से कहने पर खजर कुछ कहते कहते रुका था, फिर लब भींच कर वहाँ से पलट गया, जबकि मिशाल वहीं खड़ी खजर के रवैये पर गौर करती रह गई। फिर बहुत से दिन एक दूसरे के ताक़ुब में आगे पीछे निकलते चले गए। सर्दियाँ उन दिनों पूरी तरह अपनी रोबन पर थीं, जिन्हें मिशाल बहुत एंजॉय कर रही थी। मिशाल को हमेशा से सर्दियों का मौसम बहुत पसंद था। काफ़ी दिनों से आलियान उससे मिलने नहीं आया था, वो उसे बहुत मिस कर रही थी। एक दिन वो प्रोफेसर सलाहुद्दीन के घर डिनर पर गई तो उनकी फैमिली से बातों के दौरान वो आलियान का तज़किरा कर बैठी। तभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि आलियान यहाँ के ज़िम्मेदार ईमान दिलावेज़ का पोता है, जबकि खजर ईमान उनका बेटा जो कराची में मुकाबले का इम्तिहान पास करके DC ऑफिसर तैनात है। उन्होंने ये भी बताया कि खजर ईमान की शादी 6 साल पहले उसकी कज़न अनम से हुई थी, जो आलियान के पैदाइश के दौरान कुछ पेचीदगियों की हालत में बदौलत जांबर ना हो सकी थी। आलियान अपनी दादा दादी के हमरा रहता है, जबकि खजर अक्सर व बेशतर छुट्टियां लेकर उसके पास यहाँ चला आता है। खजर की 2 बहनें भी थीं जो शादी होकर बैरून मुल्क में मुकीम है। मिशाल को आलियान के बिन माँ का होने पर बेहद अफसोस है, शायद इसीलिए वो उससे इतना अटैच्ड हो गया और इस बात को लेकर खजर परेशान हो रहा था। मिशाल ने यह सब जानकर सोचा। सालार और अलिशा की शादी बखैर आफियत इंतहाई धूमधाम से अंजाम पा गई थी। उसकी फेसबुक वॉल पर उन दोनों की तस्वीरें भरी पड़ी थी। डैडी उन तस्वीरों में कितना खुश लग रहे थे, ये देखकर मिशाल बेहद उदास हो गई थी। आप कितने खुश और मुतमईन लग रहे हैं, यकीनन आपको मेरी ज़रा सी भी याद नहीं आई होगी, ये तक ख्याल ना आया होगा कि एक दूसरी बेटी भी इस दुनिया में मौजूद है। आप ऐसे क्यों हैं डैडी? अहमद अली खान की तस्वीर से हम कलाम होकर शिकवा कना लहजे में बोली, फिर आहिस्तगी से आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगी कि उसी दम डोरबेल बजी। मिशाल ने बेख्तियार घड़ी की जानिब देखा जो रात 8 बजे का ऐलान कर रही थी। एबटाबाद में उस वक्त आधी रात हो रही थी। थोड़ी ही देर में जीनत बीबी आकर बोली, वो डॉक्टर साहिबा ज़िम्मेदार साहब के घर से उनके ड्राइवर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हवेली में कोई बीमार है, आप उन्हें जाकर देख लें। जीनत के मुँह से ये पसे मुर्दा मज़दा सुनकर वो अपने मेडिकल बॉक्स उठाकर बाहर आई तो खान बाबा को मुंतज़िर पाया। दरअसल डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर राहील अपने शहर गया हुआ है, लिहाजा इतनी रात को हमने आपको तकलीफ़ दी है, इसकी हम माफ़ी चाहते हैं। खान साहब खालिस पठानी लहजे में बोले तो मिशाल कोई बात नहीं कहकर लैंड क्रूज़र में बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो खान बाबा के हमरा हवेली में दाखिल हो रही थी। जब उसे कोई ख्याल आया तो वो इस्तफहामिया अंदाज में बोली, खान बाबा बीमार कौन है? इससे पहले कि वो जवाब देते आलियान मिशाल कहकर तेज़ी से उससे आकर लिपट गया था। माई फ्रेंड, इतने दिन कहाँ थे तुम? वो बड़ी मोहब्बत से उसे खुद से अलग करते हुए बोली थी। मैं नानी के घर गया था, वो बीमार थी ना, आलियान अपने मखसूस लहजे में बोला तो वो अंदर दाखिल हुई तो एक मोहम्मद सी ग्रेसफुल खातून से उसका सामना हुआ था। दादी, ये है मिशाल, मेरी बेस्ट फ्रेंड। आलियान की बात पर उन खातून ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। फिर उन्हीं की ज़बानियों से मालूम हुआ कि खजर इस वक्त बुखार में मुब्तला है। उनकी मैयत में उसके कमरे में आई खजर उस वक्त बिल्कुल बेसुध था। मिशाल ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में उसका अच्छी तरह चेकअप किया, फिर इंजेक्शन तैयार करके उसके बाजू में लगाया, जबकि मिसेस ईमान दिलावेज़ को खजर के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखने और ज़रूरी हिदायत और अद्वियात उनके हवाले करके वो कमरे से बाहर निकल आई। अगर इन सब के बावजूद इनका बुखार नहीं उतरता तो फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, वो सहूलत से बोली तो मिसेस ईमान दिलावेज़ उसे मुस्कुरा कर देखते हुए पुरशफीक लहजे में बोली, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। फिर बसद इसरार उन्होंने उसे कॉफ़ी पर रोका और गुफ्तगू के दौरान खजर के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की। मिशाल वहाँ काफ़ी देर बैठी रही। घर आकर भी उसकी सोचें खजर ईमान के इर्द गिर्द घूमती रही थी।
اگلے دن مشال خضر کا دوبارہ چیک اپ کر رہی تھی۔ مسٹر خضر، آپ کا بی پی کچھ بڑھا ہوا ہے، میں فی الحال آپ کو دوا دیتی ہوں، مگر دن میں 2 بار آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروا لیجیے گا۔ مشال بلڈ پریشر کا آلہ واپس ڈبے میں رکھتے ہوئے بولی تو خضر نے محض اسے خاموش نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا بخار اتر چکا تھا، البتہ تھوڑی کمزوری باقی تھی۔ مشال بیٹا، خضر اب ٹھیک تو ہے نا؟ مسز ایمان قدرے پریشان ہو کر بولی۔ جی آنٹی، اب ٹھیک ہے، بس ذرا سردی لگنے سے بخار ہو گیا تھا، انشاءاللہ 1 آدھ دن میں بالکل فٹ ہو جائیں گے۔ مشال اپنے مخصوص انداز میں بولی تو مسز ایمان میں ابھی آتی ہوں کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ مشال اپنے میڈیکل باکس سے میڈیسن تلاش کرنے لگی۔ ڈاکٹر راحیل کو بھیج دیتی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ وہ اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں بولا تو بے ساختہ مشال کو ہنسی آ گئی۔ کیوں؟ مجھ سے کہ آپ کو الرجی ہے؟ ویسے آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر راحیل چھٹی پر اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ مشال کے بات پر خضر جواباً خاموش رہا۔ فروٹی رنگ کے شال سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اپنی سلکی لائٹ براؤن بالوں کے ہمیشہ کی طرح پونی بنائے وہ اس وقت مکمل طور پر دوائیوں کی جانب متوجہ تھی۔ آپ یہ پلیز دوائیں وغیرہ رہنے دیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں اب ٹھیک ہوں۔ خضر کے ہنوز روڈ انداز پر مشال نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر گویا ہوئی۔ یقین کیجیے، میں آپ کو امپریس کرنے کی یا اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، میں تو صرف یہاں اپنے گھر سے… مشال روانی میں بولتے بولتے اچانک رکی۔ پروفیسر صلاح الدین کے آفر پر یہاں آئی ہوں آپ کے۔ وہ قدرے سنبھل کر بولی، پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ آپ یہ خدشات پلیز اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ آپ کی شاندار پرسنالٹی اور مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر میں اور لڑکیوں کی طرح آپ کی جانب بڑھوں گی۔ انفیکٹ میں خود بھی ایک بزنس مین کی بیٹی ہوں اور میری شخصیت بھی بہت شاندار ہے۔ آخری بات پر خضر بے ساختہ مسکرایا۔ کافی اعتماد ہے آپ کو اپنے آپ پر؟ وہ محظوظ ہو کر بولا۔ بالکل جناب۔ کیا نام ہے آپ کے فادر کا؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ احمر علی خان۔ وہ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے مگن انداز میں بولی تو خضر چونکا۔ احمر علی خان؟ اس نے زیر لب دہرایا، پھر مشال کو دیکھا جواباً جو اپنی نشست سے اٹھ چکی تھی۔ اوکے خضر صاحب، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور پلیز دوا ٹائم پر لے لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ خضر بہت دیر تک اس منفرد اور پیاری لڑکی کے متعلق سوچے گیا۔ اگلی شام کو خضر اس سے ملنے گیسٹ ہاؤس چلا آیا۔ وہ اس کی آمد پر قدرے حیران ہوئی تھی۔ دراصل میں آپ کو سوری کہنے آیا تھا۔ مشال خضر کو دیکھ کر محض خاموش رہی۔ امی نے آپ کو ثانیہ اور لیلا کے بارے میں بتایا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں نے پہلے آلیان سے دوستی کی اور اس کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ میں نے صرف آلیان کی خاطر ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 سال پہلے ثانیہ ہماری زندگی میں آئی۔ وہ آلیان کی ٹیچر تھی۔ اس نے پہلے آلیان کو اپنا گھر ودا کیا۔ آلیان محض 3 سال کا تھا۔ امی ابا نے ثانیہ اور آلیان کا لگاؤ دیکھ کر ثانیہ کو میری زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، مگر چند ہی دنوں میں ثانیہ کی اصلیت سامنے آ گئی جب اس نے آلیان کو کسی بات پر زوردار تھپڑ مارا۔ پھر چند ماہ بعد لیلا کی انٹری ہوئی۔ وہ میرے ابا کے دوست کی بھانجی تھی، یہاں گھومنے پھرنے آئی تھی۔ آلیان بن ماں کا بچہ تھا، وہ ہر لڑکی میں اپنی ماں کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ ثانیہ کی طرح وہ لیلا سے بھی اٹیچڈ ہو گیا۔ لیلا بھی ہمہ وقت ہر دم اس پر نثار ہوتی رہتی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرے والدین نے اسے پرپوز کر دیا۔ وہ ہماری شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے جب لیلا کی اصلیت بھی میرے سامنے آ گئی۔ مشال خاموش بیٹھی وہ تمام حقائق سن رہی تھی جو وہ خضر کی امی سے اس دن سن چکی تھی۔ ایک دن میں بنا بتائے لیلا کے گھر پہنچا تو وہ ہنس ہنس کر اپنی کزن کو اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے اس نے میرے معصوم بیٹے کو سیڑھی بنایا تھا۔ اس پر خضر کا لہجہ زہر خند ہو گیا۔ خضر صاحب، میں یہ سب کچھ جانتی ہوں، آپ کی امی نے مجھے اس رات سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن آپ یقین کیجیے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا تو مشال بے ساختہ مسکرا دی۔ چلیے میں آپ کو شرمندہ نہیں کرتی، یہ کافی پیجیے پلیز۔ مشال زینت بی بی کے لائی کافی کے مگ کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تو خضر کچھ سوچ کر گویا ہوا۔ آپ کے والد احمر علی خان میرے اچھے واقف کار ہیں، ہماری اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی بیٹی کی شادی میں بھی شریک تھا۔ خضر جو بات کل سے سوچ رہا تھا وہ زبان پر لے ہی آیا۔ مشال کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اس نے بغور دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی الشبہ کی شادی ہوئی تھی، مشال بھینچے بھینچے انداز میں بولی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی بہن کی شادی کیوں اٹینڈ نہیں کی؟ خضر قدرے جھجک کر بولا۔ مشال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں کل صبح کراچی جا رہا ہوں، اگر آپ اپنے گھر کچھ بھیجنا چاہیں تو۔ وہ موضوع پلٹتے ہوئے بولا، جبکہ مشال کو اچانک کچھ یاد آیا۔ اس نے عشرت خانم کے لیے 2 گرم سوٹ اور ہاتھی دانت کا بنا خوبصورت سے ڈیکوریشن پیس خریدا تھا، ساتھ میں ایک شال بھی لی تھی۔ میں نے اپنی امی کے لیے کچھ چیزیں خریدی ہیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، اور مجھے تو خوشی ہوگی۔ وہ اس کے بعد درمیان میں اچک کر بولا۔ پھر مشال 1 منٹ آئی کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور جلدی سے تمام چیزوں کو پیک کر کے ایک پارسل تیار کر کے خضر کے حوالے کر دیا۔ خضر وہ پارسل لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ پورے پاکستان میں سردی کی سوغات نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ ایبٹ آباد میں سخت سردی تھی۔ مشال کی تو بعض اوقات سردی سے حالت غیر ہو جاتی تھی، اسے اتنی کڑاکے دار سردی کی عادت نہیں تھی۔ عشرت خانم نے کئی بار اسے کراچی آنے کو کہا مگر وہ ٹال گئی۔ دراصل وہ احمر علی خان کی جانب سے بہت دل برداشتہ تھی۔ یہاں آ کر انہوں نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا تھا۔ فون پر عشرت خانم نے انہیں بتایا تھا کہ خضر ایمان 2-3 بار ان کے گھر آ چکا تھا۔
امی نے بھی اسے بتایا کہ وہ الشپا اور سالار کی شادی میں بھی شریک ہوا تھا، جبکہ الشپا اور سالار کے درمیان شادی کے پہلے ہی ماہ جھگڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سالار کو شادی سے پہلے الشپا کی وہی خوبیاں جن کی وجہ سے اس نے مشال کو چھوڑا تھا وہی بری لگنے لگی تھیں۔ دوسری طرف الشپا بھی سالار سے انتہائی ناخوش تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر واپس آ گئی، مگر اس بار حیرت انگیز طور پر ڈیڈی نے الشپا کو کافی ڈانٹا ڈپٹا تھا اور زبردستی اسے سالار کے ہمراہ بھیج دیا تھا، اور واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ سالار کی بیوی ہونے کی حیثیت سے 100 بار گھر آئے، مگر اگر اس نے سالار کا گھر چھوڑ کر اس گھر کے رہ لی تو اسے یہاں کے دروازے بند ملیں گے۔ یہ سب جان کر اسے بے پناہ حیرت ہوئی تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے وہ بخار کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ پروفیسر صاحب نے اسے میڈیسن وغیرہ دی تھی۔ وہ بے حد اداس اور ڈپریس ہو رہی تھی۔ اپنا گھر اور امی ڈیڈی اسے بے پناہ یاد آ رہے تھے، اور یوں ہی روتے روتے سو گئی تھی۔ جبھی اسے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کوئی بہت پیار اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ مشال نے بے حد گھبرا کر رخ موڑ کر دیکھا تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ڈیڈی آپ یہاں؟ پھر اسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روتی۔ اس کے ساتھ ساتھ احمد علی خان بھی رو رہی تھی۔ میں بہت برا ہوں نا مشال، میری گڑیا، پلیز اپنے ڈیڈی کو معاف کر دو۔ نہ جانے میں کیسے اتنا بے حس اور سنگ دل ہو گیا تھا۔ تمہاری حق تلفی کرتا رہا، مجھے معاف کر دو میری بچی، وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ یہ سب سن کر مشال بے تحاشا روتی۔ عشرت خانم اور احمد علی خان اسے واپس گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر مشال کو اس شہر اور یہاں کے لوگوں سے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے میری گڑیا، جیسے تمہاری خوشی، مگر کچھ دنوں کے لیے تو اپنی ڈیڈی کے ساتھ گھر چلو، احمد علی خان اسے پیار کرتے ہوئے بولے تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آلیان سے مل کر اور جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے اپنے گھر چلی آئی۔ مشال احمد علی خان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ جب یہ الشپا کی آمد ہوئی، اس نے انتہائی اسپاٹ نگاہوں سے دونوں کی جانب دیکھا، پھر کھٹ کھٹ کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عشرت خانم لاؤنج میں داخل ہوئیں تو احمد صاحب گویا ہوئے، اوکے بیٹا آپ اپنی امی کے ساتھ گپ شپ کرو، مجھے ایک ضروری فائل دیکھنی ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے ہی گئے تو مشال عشرت خانم سے باتوں میں لگ گئی۔ جبھی خضر کا تذکرہ آن نکلا۔ مشال بیٹا، خضر بہت اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے، جانتی ہو تمہارے ڈیڈی کے احساسات پر پڑی بے حسی کی چادر بھی اسی نے اتاری ہے۔ یہ واقعہ مشال کے لیے انکشاف تھا۔ وہ حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، خضر DC آفیسر ہے، اس حوالے سے تمہارے ڈیڈی سے اس کی مراسم ہے۔ جب وہ تمہارا دیا پارسل لے کر یہاں آیا تو مجھے اس سے باتیں کر کے بہت اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں نے تمہارے وہاں جانے کی وجہ اور تمہارے ڈیڈی کی سرد مہری کا سبب اسے بتا دیا۔ یہ سب جان کر اسے بہت افسوس ہوا۔ پھر ایک دن وہ گھر آیا اور تمہارے ڈیڈی کو آئینہ دکھایا۔ وہ بولتے بولتے رکی تو مشال ہنوز متحیر سے انہیں دیکھی گئی۔ اس نے کہا کہ جس صورتحال سے آپ گزرے ہیں اسی سے ملتی جلتی کیفیت سے میں بھی گزرا ہوں۔ مجھے اپنی بیوی انم سے آپ کی طرح شدت کے ساتھ محبت تو نہیں تھی، مگر میں اسے ناپسند بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ میں اس کی دل و جان سے قدر کرتا تھا، اسے پسند کرتا تھا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا تھا، مگر آلیان کو جنم دے کر جب اس نے ہم سب سے منہ موڑا تو میں نے اس کا ذمہ دار اس معصوم بچے کو نہیں ٹھہرایا۔ یہ تو مشیت الہی ہے، جبکہ آپ نے اللہ کے فیصلے سے خفا ہو کر اپنی ساری ناراضی مشال کے معصوم وجود پر نکالی۔ یہ آپ نے بہت غلط کیا مسٹر احمد۔ عشرت خانہ مزید بھی اسے تفصیلات بتاتی رہیں، جبکہ مشال کے دل میں اس خضر ایمان کی قدر و منزلت بے پناہ بڑھ رہی تھی۔ وہ آج اسے ملنے اس کے آفس چلی آئی۔ مشال نے اس کی PA سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انٹرکام کے ذریعے خضر سے اجازت لے کر اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اوہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہاں آ کر تو میرے آفس کی رونق ہی بڑھا دی۔ ایش گرے 3 piece سوٹ میں انتہائی گریسفل شخصیت سمیت وہ بے حد خوش مزاجی سے بولا۔ مشال اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، میرا نام مشال ہے خضر صاحب، اور میرا نام صرف خضر۔ وہ اسی کے انداز میں بولا تو پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جب ہی اس نے استفسار کیا، واپس ایبٹ آباد جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ انشاءاللہ 1 جنوری کو کراچی سے نکل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پل بھر کو خاموش ہوئی، پھر دھیرے سے بولی، دراصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ مشال کے جملے پر خضر نے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ڈارک پرپل کلر کے سوٹ میں ہمیشہ کی طرح سادے سے حلیے میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آپ نے ڈیڈی کا دل میری طرف سے صاف کر دیا۔ آپ نے یہ کام کتنی آسانی سے کر دیا جو کام میری امی سالوں سے نہ کر سکیں۔ اٹس اوکے مشال، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، پھر کچھ سوچ کر گویا ہوا، مشال ایک بات پوچھوں، تم اگر مائنڈ نہ کرو تو؟ وہ اچانک آپ سے تم پر اتر آیا۔ مشال کو اس کا تم کہنا نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا تھا۔ ہاں بالکل پوچھیے، وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، تم سالار میں انٹرسٹڈ، وہ تمہارا منگیتر تھا، تم اسے پسند کرتی تھی؟ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اسے پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی۔ البتہ اپنے والدین کے فیصلے پر میں نے باخوشی آمادگی ظاہر کی تھی، مگر سالار کے مجھے اس طرح ٹھکرانے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ صاحب کوئی سے بولی، پھر موضوع بدلتے ہوئے یوں ہی پوچھ بیٹھی، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میرے ارادے تو کافی نیک ہیں، امی نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، سوچ رہا ہوں کہ شادی کر ہی لوں۔ خضر انتہائی دلنشیں انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو چھن سے مشال کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اوہ ریل، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔
وہ بمشکل مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، پھر اسے مزید بیٹھا ہی نہیں گیا۔ وہ خضر کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ مشال اپنی پیکنگ مکمل کر چکی تھی۔ کل صبح سے ایبٹ آباد کے لیے نکلنا تھا۔ احمد صاحب اسے خود چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہ اس بات پر بے حد خوش تھی، مگر اندر ہی اندر کہیں اداسی ڈیرے ڈالے ہوئی تھی۔ وہ خضر کے متعلق سوچتے سوچتے اس کے خیالوں میں گم ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد چونک کر خود سے گویا ہوئی، مجھے اس سے کیا، خضر کسی سے بھی شادی کرے۔ 31 دسمبر کی شام تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد نئے سال کی آمد تھی۔ الشبا اور سالار دونوں گھر آئے ہوئے تھے۔ آج پہلی بار الشبا اس سے اپنائیت سے ملی تھی۔ مشال اپنا کچھ خیال رکھا کرو، ہر وقت بس کام میں مصروف رہتی ہو۔ الشبا کے پرخلوص انداز کو محسوس کر کے مشال مسکرائی تھی۔ اوکے مائی ڈیئر سسٹر، میں اب اپنا خیال رکھوں گی۔ مشال کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک الشبا مشال کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مشال مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں بہت بری ہوں نا، مگر تم بہت اچھی ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ بے اختیار مشال بھی الشبا کے ساتھ رونے لگی۔ آج دونوں کو اپنی اپنی بہنیں مل گئی تھیں جو ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی گمشدہ تھیں۔ احمد صاحب نے الشبا کے دل و دماغ پر مشال کے خلاف جمی کاہی کو کھرچ کر نکالا تھا۔ عشرت خانم یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آئے خوشی اور تشکر کے آنسو صاف کرتے ہوئے شکرانے کے نوافل ادا کرنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ الشبا سالار کے ہمراہ نیو ایئر نائٹ منانے چلی گئی تھی۔ عشرت خانم اور احمد صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ مشال عشاء کی نماز سے روحیں فارغ ہوئی۔ گھر میں بجنے والی ڈور بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے اسے کسی مہمان کی آمد کا بتایا۔ مشال روحیں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، خضر کو دیکھ کر بے اختیار خوش ہوئی۔ ارے آپ یہاں؟ خضر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں نئے سال کی مبارکباد دے دوں۔ وہ خوبصورت سا بوکے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تو مشال نے اسے نزاکت سے تھاما۔ بلو جینس پر اسکن کلر کی ٹی شرٹ میں وہ آج بہت خاص لگ رہا تھا۔ مشال کے دل کی دھڑکنیں قدرے بے ترتیب سی ہوئیں۔ مشال میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ باہر چلو، نئے سال کا آغاز میں تمہارے سنگ کرنا چاہتا ہوں۔ خضر اس کی انوکھی فرمائش پر وہ پہلے تو کافی حیران ہوئی، پھر قدرے چڑ کر بولی، میرے خیال میں آپ کو اس لڑکی کے ساتھ باہر جانا چاہیے جسے آپ کی امی نے آپ کے لیے پسند کی ہے۔ اسی لڑکی کے ساتھ تو باہر جانا چاہ رہا ہوں یار۔ خضر کی اس بات پر مشال بے اختیار اچھل پڑی، پھر اسے انتہائی اچنبھے سے دیکھ کر گویا ہوئی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ اس دفعہ امی اور علیان کے ساتھ ساتھ میں بھی تم سے امپریس ہو گیا ہوں۔ علیان کی طرح میں بھی تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خضر کے اتنے خوبصورت اظہار پر پہلے تو حوانقوں کی طرح اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک گھیروں شرم نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آئی، جسے چھپانے کی غرض سے وہ اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ گئی۔ آپ کو میرا یقین ہے کہ میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں؟ وہ دھیرے سے بولی تو خضر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کر رکا، پھر انتہائی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، تو میرا یقین ہو مشال، میرے دل کی مکین ہو، میں تو سالار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہیں میرے لیے چھوڑ دیا، ورنہ اتنا خوبصورت جیون ساتھی مجھے کہاں ملتا۔ وہ انتہائی گمبھیر لہجے میں اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو مشال نے اسے حیا آلود نظروں سے دیکھا تھا۔ فیروزی اینڈ آف وائٹ رنگ کے امتزاج کی صورت میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ مشال چلو دل ہار دیتے ہیں، ایک دوسرے میں سما جاتے ہیں، ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں۔ اف خضر فار گاڈ سے اب آپ ایسے ڈائلاگس تو مت بولیے۔ مشال خفیف سی ہو کر بولی، بھلا آج سے پہلے اس نے ایسے جذبوں سے بھری باتیں کہاں سنی تھی؟ نہیں، میں ایسے تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو نا؟ تمہارا دل بھی میرے لیے دھڑکنے لگا ہے نا؟ تم بھی دل ہار بیٹھی ہو نا؟ وہ مصر ہوا، جی نہیں، میں نے کوئی دل ویل نہیں ہارا۔ اب آپ اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ اتنی قیمتی چیز آپ پر ہار دوں، مجھے چڑھاتے ہوئے بولی۔ پھر اگلی پل دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر زور سے ہنس دیے۔ کچھ دیر بعد وہ عشرت خانم اور احمد صاحب سے اجازت لے کر نئے سال کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر جا رہے تھے۔ ایک تاروں بھری امنگوں اور خواہشوں سے بھرپور زندگی ان دونوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے منتظر کھڑی تھی۔